بعض دفعہ جو ہے حکومتیں کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے آفر دیے جاتے ہیں۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام ولی عہدی کا عہدہ نہیں قبول کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہی عہدہ کافی ہے جو خدا رسول کی طرف سے ملا ہے۔ جو خدا رسول کی طرف سے مل رہا ہے یہ بڑے عہدے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ولی عہد آپ کو قبول کرنا ہے۔ ہر انسان اپنے مقصد کو بتاتا بھی نہیں ہے، انسان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ امام کو آفر ہے ولی عہدی قبول کیجئے، آپ کا حق ہے، آپ یہ عہدے پہ جچتے ہیں۔ امام منع کرتے رہے، آخر اس کا اصرار بڑھتا رہا۔ امام نے کہا ہم کچھ شرطوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ ولی عہدی کا عہدہ اس لیے دیا جا رہا تھا تاکہ امام یہیں دربار میں رہیں اور ہم ان کے حالات پر نگاہ بنائے رہیں۔ حکومت کو امام وقت سے بڑا ڈر لگتا ہے، حکومتوں کو امام کے چاہنے والوں سے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ نظر بنائے رکھیں، اس لیے ولی عہدی کا عہدہ کہ یہیں رہے، ہماری نظروں میں رہے، ہم دیکھیں کون کیا کر رہا ہے۔ اور جب اس سے بھی بس نہ چلا تو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی، جو رشتہ امام سے کیا گیا ہے، اس کی ایک سبب جو ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا تاکہ باہر سے نگاہ ہم رکھیں گے اور گھر سے خبر بیٹی دیتی رہے گی۔ تو بعض لوگ شرف کے لیے شادیاں کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے گھر کی خبر لینے کے لیے شادیاں کرتے ہیں، کیا چل رہا ہے۔ یہ شادی کبھی راس نہیں آتی۔ ایسی شادیاں تاریخ میں بہت بڑی پڑی ہیں، اور ایسے کو اللہ نے کبھی صاحب اولاد بنایا ہی نہیں۔ جنہوں نے معصومین پر شکنجہ کسنے کے لیے یا حالات ان کے راز کو لینے کے لیے، ان کے مقصد کو پامال کرنے کے لیے شادیاں کی ہیں، اللہ نے کبھی ایسے لوگوں کو صاحب اولاد بنایا ہی نہیں۔ تم یہ چاہ رہے ہو کہ شادی ہم اپنی بیٹی دے دیں تو ہم راز لیتے رہیں گے، ہم ان کے مقصد کو پامال کرتے رہیں گے، ہمیں پتہ رہے کہ کیا پلان چل رہا ہے۔ یہی امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، اور شکایت آتی رہی اور وہ منزل بھی آئی۔ حق کبھی چھپتا نہیں، سچ کبھی دبتا نہیں، اہل بیت کبھی کسی کے دبائے سے دبے نہیں ہیں۔ الہی نمائندوں کا کام جو ہے وہ گھر میں بھی رہ کے کرتے ہیں، باہر بھی رہ کے کرتے ہیں، جہاں جیسا موقع ملتا ہے وہ کام اپنا کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، وہ جہاں رہتے ہیں وہی موقع نکال لیتے ہیں۔ ہم ولی عہدی قبول نہیں کر رہے ہیں، اگر تم دے رہے ہو تو یہاں پر بھی ہم وہی کام کریں گے جو خدا رسول کا کام ہے۔ چنانچہ ولی عہدی لینے کے بعد جب عید کا زمانہ آیا تو فرمائش کی گئی، آپ جو ہے فرزند رسول ہیں، آپ ولی عہد ہیں، آپ کو نماز پڑھانا چاہیے عید کی۔ امام نے منع کیا، نہیں یہ میں نہیں پڑھاؤں گا، نہیں آپ پڑھائیے، فرزند رسول آپ ہیں، آپ ولی عہد ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے ہم نماز پڑھائیں گے، لیکن ایسے پڑھائیں گے جیسے رسول اللہ پڑھاتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جب عید کا دن آیا تو امام اپنے گھروں سے اس طریقے سے نکلے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عالی شان سواری ہوگی، سواری کے سارے انتظامات ہیں، لیکن امام سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔
بلکہ امام گھر سے نکلے ہیں تو ننگے پیر، تسبیح گھماتے ہوئے، تکبیر کی آواز بلند کرتے ہوئے، اور جتنے لوگوں نے اس منظر کو دیکھا وہ بھی امام کے ساتھ اسی راہ پہ چل دیے۔ ابھی تک انتظار یہ ہو رہا تھا کہ یہ سواری ہے، ابھی امام نکلیں گے، اس پہ سوار ہوں گے، اس کے بعد جو یہ قافلہ چلے گا، عالی شان قافلہ ہوگا، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عید کا جشن منایا جائے گا۔ لیکن امام نے کہا نہیں، ایسے جائیں گے جیسے رسول اللہ جاتے تھے، پیدل جائیں گے، ننگے پیر جائیں گے، تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اب جب اس طریقے سے چلے، جتنے دیکھنے والے سب پیچھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر بلند ہو رہی ہے۔ اب جب یہ ماحول چینج ہوا تو فوراً حکم یہ آیا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں۔ ابھی تک جو اصرار کر رہا تھا کہ نماز آپ پڑھائیں، آپ ولی عہد ہیں، فرزند رسول ہیں، شرف آپ کو ہے، اب وہی بندہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مت پڑھائیں، آپ زحمت نہ کریں، ہم پڑھا دے رہے ہیں۔ امام نے کہا ہم نے پہلے ہی کہا تھا۔ امام واپس ہو لیا۔ امام نے اپنا کردار دکھلا دیا کہ ہمارا ہی وہ کردار ہے جس کردار کو دیکھ کر رسول اللہ یاد آئیں گے، سیرت رسول یاد آئے گی، تعلیمات رسول یاد آئے گا، زمانہ رسول یاد آئے گا، عبادت رسول یاد آئے گی۔ ہم ہی وہ آل رسول ہیں۔ اور جو لوگ رسول کی تعلیمات کو پہنچانا چاہتے ہیں وہی ایک صلوات اس طریقے کے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہماری مجالس ہو، یہ ہماری محفل ہو، یہ سب تو اس نے جو ہے کہا آپ زحمت نہ کریں، ہم پڑھا دیتے ہیں۔ مولا نے کہا ہم تو پہلے ہی سے یہ کہہ رہے تھے۔ تو کردار اہل بیت کہاں نظر آیا؟ سیرت رسول کا، تعلیمات رسول کا امام کے ہاں نظر آیا۔ اور تعلیمات رسول اور سیرت رسول سے ہٹ کا کردار کہاں نظر آیا؟ وہ جو حکومت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حکومتیں کیوں خلاف رہتی ہیں امام وقت کے؟ کہ ان کے سامنے خدا رسول کی تعلیمات نہ جانے پائے۔ اگر انہیں موقع مل جائے گا تو خدا رسول کی تعلیمات ہی نشر ہوگی، اور جہاں خدا رسول کی تعلیمات ہوگی وہاں باطل پنپ نہیں سکتے۔ اس نے جو ہے امام سے معذرت کر لی، امام بھی آ گئے کہ بس اتنا ہی کافی ہے، لوگوں نے دیکھ لیا حق کیا ہے، سچ کیا ہے، کردار کیا ہے۔ آج ہماری صفوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو جمعے کی مخالفت کرتے ہیں، نماز عید کی مخالفت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ امام کا حق ہے۔ صحیح بات ہے، امام کا حق ہے، لیکن کیا کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ 14 معصومین میں سے 13 معصوم تو مرد تھے؟ ان 13 معصوموں نے جو نماز پڑھائی ہے تو کیا پوری دنیا میں ایک ہی جماعت لگی ہے؟ سب نے مدینے میں پڑھایا ہوگا تو کیا کوفے والے جو ہے اسی جماعت میں شامل تھے؟ ہندوستان والے بس اسی جماعت میں شامل تھے کہ ہم یہیں سے نیت کر رہے ہیں، ٹائم ہو گیا؟ یا ہر جگہ الگ صف لگی، جماعت لگی؟ جو آج ہم اس امید پہ ہیں کہ امام کا حق ہے، امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے پہلے اپنے کو تیار تو کر لو۔ یہ گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ گمراہی میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمیں ووٹ دو تو 15 لاکھ ملیں گے۔ ملا کسی کو؟
امام کا انتظار، امام کے پیچھے پڑیں گے۔ تیاری کتنی ہے، دعویٰ تو بڑا ہے، لیکن اس دعوے کے اندر کھوکھلا پن ہے کہ عمل نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں تعلیمات یہاں سے ملنے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم در اہل بیت کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس در سے وابستہ رہیں۔ اس در پر وابستگی تبھی ہوگی جب ہم اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم وقت نماز کی پابندی کریں۔ یہ پابندی سے ہی ہمیں اس راہ پہ ثابت قدمی ملنے والی ہے۔